مراد مجھے گھر نہ لے کر جانا، مجھے فارم ہاؤس لے جاؤ، وہاں یادیں ہیں میری زارا کی، وہاں ہی تو میری سانسیں اٹکی ہیں۔ وہ نشے میں ہو کر بھی نشے میں نہیں تھا۔ جی چھوٹے ملک صاحب، اس نے گاڑی فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی۔ وہ ناپاک محلول بھی اسے زارا کو بلانے نہیں دے رہا تھا، اور تو اور اس کی یادیں اب اور زیادہ حاوی ہونے لگی تھی اس پر۔ مراد اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا تھا۔ اس کے کمرے میں مراد نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ چھوٹے ملک صاحب آپ آرام کریں، اس نے اس پر کمفرٹر دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں چاہیے، یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ چاہیے، ادھر چاہیے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ادھر چاہیے۔ اس نے دونوں بازوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا ادھر چاہیے۔ اس نے دماغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا میرے چہرے سے رنگ اس کا اترتا کیسے، میرے چہرے سے رنگ اس کا اترتا کیسے، میری مٹی میں فرشتوں نے گوندا تھا اسے۔ ہاں مراد، وہ مجھے یاد آیا، وہ جو حق نواز اور فقیرہ ہے نا، انہوں نے اغوا کیا ہوگا۔ نرم لہجہ رکھتے ہوئے آخر میں وہ چلایا تھا۔ وہ کیسے بھگا سکتے ہیں چھوٹے ملک صاحب؟ ملکانی جی کو تو وہ خود اس دن سے قید میں ہے۔ مراد کو کچھ شک نہیں ہوا تھا کہ عنقریب اب اس کے چھوٹے ملک کو اگر زارا نہ ملی تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ تم جاؤ، بلا لاؤ انہیں، حق نواز بلا دے گا اسے، وہ آ جائے گی۔ وہ حق نواز اور فقیرہ جو انہوں نے نا میری زارا کو، میری زارا ودرید کو بیٹی بنایا تھا، تو وہ تو ان کی بات ضرور مانے گی۔ وہ اپنے اذہان کے پاس دوڑی ہوئی آئے گی، پھر میرے دل پر ہاتھ رکھے گی، اور پھر میں مر جاؤں گا سکون سے۔ اذہان نے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹتے ہوئے کہا مگر چھوٹے ملک جاؤ، مراد جاؤ، کیوں مجھے تڑپا رہے ہو؟ ان کے کہنے پر وہ آ جائے گی۔ تم اپنے چھوٹے ملک کو اس کی دید کیے بغیر مرنے دو گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے آپ میرا سونا رب آپ کو ہر خوشی دے۔ مراد نے اس کو دل سے دعا دی تھی اور باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے چھوٹے ملک صاحب آپ کو؟ حق نواز نے آگے بڑھ کر اس کے بیڈ سے نیچے لٹکتے پاؤں کو اٹھا کر اوپر کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو حق نواز، فقیرہ، میں نے بہت ظلم کیا تم دونوں پر۔ تم ایسا کرو، تم زارا سے کہو واپس آ جائے، وہ تم دونوں کی بات مانتی ہے، وہ تم دونوں کو ماں باپ مانتی ہے۔ تم دونوں کہو گے تو اذان حیات ملک کا غرور خاک ہو گیا ہے، اس کا ظلم پاش ہو گیا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس کی زندگی کا چراغ منہدم ہو رہا ہے۔ وہ لوٹ آئے، ایک بار بس اپنا چہرہ دکھا دے، اس کے بعد موت بھی قبول ہے، کہتے اس نے بیڈ پر ہی الٹی کر دی تھی۔ نہ چھوٹے ملک صاحب، نہ ایسے مت کہیں، میں لاؤں گا زارا دی کو آپ کے پاس۔ آپ تو شیر ہیں، گبرو جوان، آپ کو رب حیاتی دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مراد نے حق نواز کی طرف ٹیشو باکس بڑھایا تھا، جسے حق نواز نے لیتے ہوئے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہا یہ کیا ہو گیا ہے حق نواز چھوٹے ملک صاحب کو، ہمارے پتر کو؟ یہ تو وہ ہے ہی نہیں، فقیرہ نے روتے ہوئے کہا۔ وہ جھلیے ڈونگی سٹ لگ جائے تو بندہ رول دیتی ہے، لگ تو کک کر دیتی ہے۔ کدے سنیا ہی عشق ہوئے تے رولے نہ، وہ اب اس کی قمیض اتار رہا تھا۔ ذرا سی بات پہ یوں دل برا نہیں کرتے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، چل چھوڑ یار۔ اے ویکھتے سہی مراد، کتنے وڈے چھالے نے پیراں وچ، ماں صدقے جائے کہ نہ کا درد برداشت کر لیا میرے لاڈلے چھوٹے ملک صاحب نے۔ فقیرہ نے اپنے دوپٹے سے اذان کے پاؤں کے تلووں کو صاف کرتے کہا تھا بڑی وڈی پی کٹ کے آئے ہیں چھوٹے ملک صاحب، خورے کتنے امتحان اور باقی ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ مراد نے نم آنکھوں کو پونجتے ہوئے کہا زارا آ جاؤ۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، الٹیاں کر کے ادموا ہو گیا تھا۔ وہ روح پاک ہوئی تھی تو اس نے کہاں برداشت کرنا تھا کوئی بھی حرام مشروب اپنے اندر۔ تحلیل ہوتا روح کا پاک ہونا بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں، اور جب روح پاک ہو جائے تو کب پھر کسی غلط فعل کو اپنے ارد گرد برداشت کرتی ہے، کب کسی جرم، کسی حرام چیز کو تحلیل کرتی ہے اپنے اندر، وہ لعنت کا شکار ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور کوئی غلط لفظ پڑھ لیں تو زبان لعنت کا شکار ہو جاتی ہے، ہم وہیں اٹک جاتے ہیں جب تک وہ لفظ ٹھیک طرح سے ادا نہ کر لیں، ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بالکل ویسے ہی ہماری روح اگر پاک ہو تو وہ بھی سگنل دے دیتی ہے حرام حلال کے، اور پھر وہ کسی صورت برداشت نہیں کرتی انحرافات کو اپنے ارد گرد بھی، جب تک اس کو آگہی کا نور ملتا رہتا ہے، اور آگہی کا نور وراثت میں نہیں ملتا، اس کے لیے ہلکان ہونا پڑتا ہے۔ اس مزدور کی طرح جو رات دن ہاتھوں کی مہارت سے تنکا خود کی جان ہلکان کر کے حلال روزی کے نوالے سے پیٹ کو سیراب کرتا ہے اور شکم سیر ہو کر سوتا ہے، اس طرح آگاہی کے نور سے ہم اپنی روح کو سیراب کرتے ہیں، اور پھر روح شکم سیر ہو کر اپنی پرواز کے وقت رب کے حضور حاضر ہونے سے
سے شرمسار نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی بھی نشہ محبوب کے نشے سے زیادہ جان لیوا نہیں ہوتا، اور بات جب رخ یار کی ہو تو سکون رگوں میں سرایت کرتا ہے۔ وہ سکون ٹھنڈا میٹھا نہیں ہوتا، وہ سکون شبنمی لہر کی طرح ہوتا ہے جس کا احساس صرف عشق والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہے، وہ بھی اس گندے نشے کے باعث نہیں بلکہ اپنی جان لبوں پر آنے کی وجہ سے۔ نیم بے ہوشی میں جا رہا تھا، اس میں اب خود کو مزید ہلکان کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ حق نواز نے اس کے کپڑے بدلوائے تھے، فقیرہ باؤل میں پانی لائی تھی اور گیلے ٹاول سے اس کی گردن اور منہ کے ایک ایک نقش کو صاف کر رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ کبھی ہاتھوں پر گیلا کپڑا مار کر صاف کرتی اور کبھی پاؤں پر۔ حق نواز اس کا سر گود میں لیے ہلکا ہلکا دبا رہا تھا، مراد ٹانگیں دبا رہا تھا کہ اسے 2 گھڑی سکون آئے اور وہ سو جائے۔ فقیرہ کبھی درود تنجینا پڑھ کر اس کی مشکل حل ہونے کی دعا کرتی اور کبھی سورۃ رحمان پڑھ کر اور کبھی آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکے مارتی، مگر اس سب کے باوجود اس کی روح میں خلا تھا جسے اب بے شک وہ خود ہی بھر سکتا تھا۔ میں نے ہی تجھے کہا تھا زارا دی کہ جا چلی جائے ادھر سے دور، پر اب میں ہی تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہوں گی میرے چھوٹے ملک صاحب سے دور مت جا دی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ان کی طرف دیکھ کر میرے سونے ربا ملا دینا دونوں کی روح کو۔ فقیرہ نے دل سے دعا کی تھی۔ وہ ہر 5 منٹ بعد بھی حالت غنودگی میں اسے پکارتا تھا اور ہر اگلے سیکنڈ میں اس کا وجود بری طرح کانپتا تھا۔ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور مرہم میسر نہیں تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ بینز اور ڈیلیڈن اس کے سامنے بیٹھے پوچھ رہے تھے۔ میں تو اب کافی بہتر ہوں، زارا نے بہت خیال رکھا میرا، مجھے لگتا ہے اب مجھے اپنے اپارٹمنٹ چلے جانا چاہیے۔ اس نے بینز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، ہم تمہیں لینے ہی آئے ہیں اور میں چاہ رہی تھی تم ایک بار ہاسپٹل بھی چیک کروا لو اپنے زخم کو۔ بینز نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ نشرہ نے بینز کی بات پر حامی بھری تھی۔ میں تو چاہ رہی تھی کچھ دن ادھر ہی رک جاتی۔ زارا نے کہا تھا، نہیں میں اب کافی بہتر ہوں زارا، ویسے بھی مجھے دور تھوڑی جانا ہے، ساتھ والا اپارٹمنٹ تو میرا ہے، جب تمہاری ضرورت ہوگی بلوا لوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا کیا ہوگا، مجھے کیوٹ گرل میں ایمل ملی تھی اور اب یہ بھی جا رہی ہے۔ لیہ نے افسردہ ہوتے کہا، ایمل کون؟ نشرہ ایمل کا نام سن کر چھٹکی تھی۔ کوئی نہیں، وہ بس علیہ کی فرینڈ ہے، علیہ تمہارے لیے پیٹر مین گفٹ لائے تھے، رکھ کر گئے ہیں تمہارے کمرے میں، جاؤ دیکھو جا کر۔ زارا نے بات سنبھالتے ہوئے کہا تھا اور علیہ بھاگتی ہوئی روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کسی کو بھی یہاں اپنے پر گزری داستان اور اپنے رشتوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی اور وہ اس سب کو خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بات بدل دی۔ اوہ اچھا، ویسے میری بھابھی ہے، ان کا نام بھی ایمل ہے۔ خیر ایک نام کی ہزاروں لڑکیاں ہوتی ہیں اس دنیا میں، نشرہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ویسے زارا میری بھابھی سے آپ کی شکل کافی زیادہ ملتی ہے۔ خیر بڑی ماما بتاتی کہ ایک شکل کے 7 انسان ہوتے ہیں دنیا میں، اس نے اپنی آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے کہا، اور زارا ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر چھٹکی تھی۔ میں تو گاڈ سے دعا کروں گا تمہاری شکل کی ایک ہی مخلوق ہو، ورنہ تم جیسی 7 اور دیکھ کر تو دنیا سے دفع ہونے کا ہی دل کرے گا۔ ڈیلیٹن نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا تھا، بتاؤں تمہیں میں گدھے ڈیلیٹن مائیکل۔ اس نے اس کی طرف کشن اچھالا تھا جسے ڈیلیٹن نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا تھا۔ بہت شکریہ، تم نے اتنی مدد کی زارا۔ وہ بینز کا سہارا لیے بھائی کی طرف جاتے کہہ رہی تھی، کوئی بات نہیں نشرہ، جیسے میرے لیے علیہ ہے ویسے ہی تم، اپنا خیال رکھنا، کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے لازمی بتانا، اور کھانا وانا بنانے کی ضرورت نہیں، میں بھیج دیا کروں گی۔ اس نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، ریئلی یو آر سو سویٹ۔ اگر میرے لومڑ بھائی نے اپنے لیے لڑکی نہ پسند کی ہوتی تو میں ضرور تمہیں اپنی بھابھی بناتی۔ سبحان تو گھر پر ہے نہیں تو آپ انہیں بھی میرا تھینکس بولنا، آپ آؤ نا، میں آپ کو اپنا اپارٹمنٹ دکھاؤں۔ اس نے بھی اس کی گال کو چومتے ہوئے کہا تھا، نہیں میں کھانا بنا کر لگاؤں گی چکر، سبحان بھائی آ جائیں گے تو لیہ کے ساتھ آؤں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور بینز کے گلے ملی تھی۔ اوکے بائے اینڈ اگین تھینک یو۔ ڈیلیٹن نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر وہ نشرہ کو لے کر اس کے اپارٹمنٹ میں آ گئے تھے۔ ارحان ایمل کو روم میں چھوڑ کر میرے کمرے میں پہنچو۔ کبیر ملک نے ارحان کو حکم دیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ حیات ملک نے نفرت سے ایمل کی طرف دیکھا تھا اور پھر آگے کا کوئی لایا عمل سوچ کر دل سے مسکرائے تھے۔ تم بیٹھو اور پلیز رونا بند کرو، میں پاپا کی بات سن کر آتا ہوں اور سامان بھی بھجواتا ہوں کمرے میں۔ وہ ایمل کو نرم لہجے میں کہتا باہر چلا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، آج سے پہلے کبھی اس کی اتنی تذلیل نہیں ہوئی تھی۔ پھر روتے روتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اذہان بھائی، اس نے ذیل اب سرگوشی کی تھی، دیکھا ایمل، میں نے کہا تھا نا سب کے دل سے کی گئی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور
وہ درگزر تو میرے نبی کی صفات میں سے ایک ہے، پھر اس صفت کو اپنانے سے کیوں ناصلہ ملتا؟ اسے سامنے صوفے پر بیٹھے درید صاحب مسکراتے ہوئے بولتے نظر آئے تھے۔ بابا وہ دیوانہ وار صوفے کی طرف بھاگی تھی، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ جب ہلکی سی دروازے پر دستک دیتی تو عائشہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارحان ہوگا اور اس ٹائم وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی تھی اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اٹھو یہاں میرے پاس۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر اس کے ساتھ چلتی بیڈ تک آئی تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا بہت برا لگا سب کا بیہیویئر۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں، آپ سب لوگ اپنی جگہ شاید ٹھیک ہے، مجھے بس برا لگا تھا وہ جو انہوں نے میرے خاندان کو گالی دی تھی۔ وہ سامنے دیوار پر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایمل میں معافی مانگتی ہوں ان کی طرف سے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، کیا فائدہ معافی مانگنے سے؟ جو میرا دل دکھا ہے، جو مجھے ہرٹ ہوا ہے، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد یہاں سے سوچنا بھی مت۔ ارحان کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ میں جانتی ہوں اپنے دونوں بیٹوں کو، جو چیز پسند آ جائے اس سے پھر کنارہ کشی نہیں کرتے، اور تم تو پھر اس کی محبت ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، میں جانتی ہوں میرا لہجہ بھی بہت تلخ تھا، مگر مجھے دکھ ہوا تھا اس کے کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ اپنی بڑی ماما کو بتائے بغیر کر لیا۔ مجھے ایک بار بتاتا تو میں خود بڑے لاڈوں اور چاؤ سے لے کر آتی۔ اتنی خوبصورت گڑیا کو اپنے گھر انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ فیصلہ دینے کا اختیار دیتے ہی کب ہے آپ کے بیٹے؟ اس کی آنکھوں سے موتی گرے تھے اپنے نکاح کا یاد کر کے، جن حالات میں ہوا تھا۔ جو بھی ہے ایمل، اب وہ تمہارا شوہر ہے بیٹا، جن حالات میں بھی یہ سب ہوا، اب تم لوگوں کو ان حالات کو خود ہی نارمل کرنا ہے۔ جیسے میں ارحان کی بڑی ماما ہوں، ویسے بھی تمہاری کبیر نے تمہیں کوئی بھی سوال پوچھے بغیر کھلے دل سے قبول کیا ہے، کیونکہ وہ رشتوں میں کبھی بھی زبردستی کا قائل نہیں رہا، اور نہ ہی اسے یہ اسٹیٹس اور اعلیٰ عہدے بھی اٹریکٹ کیے ہیں۔ مگر حیات کی عادات اور نیچر اس سے بہت الگ ہے۔ تمہیں بس ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا، باقی تمہاری بڑی ماما ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اب کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بتا سکتی ہو تم، انہوں نے بڑی نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ یہ تمہاری ساس کے کنگن ہے تو یہ تمہاری امانت ہے، اسے ہمیشہ پہنے رکھنا۔ انہوں نے اس کی دونوں بازوؤں میں ایک ایک کنگن پہناتے ہوئے کہا تھا۔ ماشاء اللہ، خوش رہو ہمیشہ۔ سکینہ کے ہاتھ سامان بھجواتی ہوں، نہ آ کر چینج کر لو۔ اذہان کے ولیمے کے ساتھ ہی تمہارا اور ارحان کا ولیمہ بھی ارینج کرواؤں گی۔ یہ بھی اچھا ہوا، اب اپنے بھائی کی دلہن کے لیے تم خود ہی شاپنگ کرنا، نشرا کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ بڑی ماما وہ جب باہر کی طرف بڑھی تھی تو اس نے پیچھے سے انہیں پکارا تھا، تھینک یو اتنا پیارا بھائی دینے کے لیے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر اب لگتا ہے اللہ نے اسی لیے نہیں دیا تھا کہ اس نے شاید اس موڑ پر آپ کے ذریعے ملنا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، خوش رہو، جیتی رہو، آباد رہو۔ تاشا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر لمبا سانس کھینچا تھا۔ یہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں؟ اگر میں ان سب کی محبتوں کو دل میں بٹھا لوں گی تو میرا یہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ میں سنان کے پاس کیسے جاؤں گی؟ مگر خیر، میں سنان کے پاس جا کر بھی ان سب کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ میری بڑی ماما اور اذہان میرا بھائی ہمیشہ رہے گا۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل پر بجتی بیل نے اس کی سوچوں کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی۔ ایمل کہاں ہو تم؟ تمہیں پتہ کتنا پریشان ہو میں، تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا، سنان نے پریشان لہجے میں کہا تھا۔ میں نے خود نمبر بند کیا تھا سنان، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے تم سے بے وفائی کی، میں تمہاری محبت کو سنبھال نہ سکی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے ایمل، میں جانتا ہوں تم نے کن حالات میں مجبور ہو کر وہ نکاح کیا ہے، میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ تم میری تھی اور ہمیشہ رہو گی، میں تمہیں اس سب سے نکال کر بہت دور لے جاؤں گا۔ اس نے اسے ٹریپ کیا تھا۔ میں خود بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے پلیز لے جاؤ سنان، تمہاری محبت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس نے محنت کی تھی، بہت جلد نکال لوں گے میں تمہیں اس عذاب سے، پھر ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے جہاں میں اور تم ہوں گے، اور ہمارے خواب اور ڈھیر ساری خوشیاں۔ سنان نے اسے سبز باغ دکھائے تھے۔ سچی، تم سچ کہہ رہے ہو، تم دو گے میرا ساتھ؟ اس نے تصدیق چاہی تھی۔ بالکل دوں گا تمہارا ساتھ، بس ارحان کو نہ پتہ لگنے دینا کہ تمہاری مجھ سے بات ہوتی ہے، باقی تم مجھ پر چھوڑ دو، رکھتا ہوں فون۔ پھر جب ارحان تمہارے آس پاس نہ ہو تو مجھے میسج کرنا، میں کال کروں گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئی نا تم؟ اس نے تصدیق کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے بائے۔ اس
इसने फ़ोन बेड पर रखा था। खुशी इसके अंग अंग से छलक रही थी। थोड़ी देर पहले बहने वाले आंसू कहीं दूर जा सोए थे। काश ज़ारा तुम यहाँ होती तो मैं तुम्हें बताती कि इस सब के बावजूद भी सन्नात मुझे अपनाना चाहता है। तुमने हमेशा इसकी मोहब्बत पर शक किया, मगर देखो कितनी पाक है इसकी मोहब्बत। वो खुश होते हुए खुद से ही हम कलामी कर रही थी। मोहब्बत तो कोई तुमसे भी बहुत करता है। नहीं, वो तो इश्क है ज़ारा, मगर तुम नहीं समझोगी इस मोहब्बत को। आम हालात होते तो मैं शायद तुम्हें किसी भी तरह इनके लिए कन्विंस कर लेती, मगर अब जबकि वो तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा कर गए हैं, तुम कभी भी इनको नहीं अपनाओगी। इसने दुख से कहते दोबारा मोबाइल पकड़ा था और फिर पता नहीं इसे क्या सूझी थी। इसने अजहान की बनाई हुई वीडियोज़ और तस्वीरें ज़ारा के नंबर पर सेंड कर दी थी, और ऐसा इसने लाशऊरी तौर पर किया था। मोबाइल हाथ में पकड़े वो अपनी सोचों में गुम थी जब अरहान अंदर आया था। बड़ी मामा बता रही थी कि वो तुमसे मिल कर गई हैं। देखो इमल, हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तुम बस हिम्मत मत हारना। इसने इसके पास बैठते हुए इसका हाथ में लेते हुए कहा था। और रही बात बड़े पापा की, तो वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। इसने इसकी नाक के साथ नाक जोड़ते हुए कहा। इसकी सांसों को अपने नथों में गुस्सा महसूस करते वो अपना हाथ छुड़वाकर इससे दूर हुई थी। कितनी बार समझाऊं खुद को दूर मत किया करो मुझसे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मसला क्या है तुम्हारा? इसको इसका दूर जाना गुस्सा दिला गया था। मेरे साथ ये छिछोरी हरकतें मत किया करो, इसने इसके पास से उठते हुए कहा। ये छिछोरी हरकतें हैं, शोहर हो, तुम्हारा हक है तुम पर। इसने इसे कलाई से पकड़कर दोबारा अपने पास बिठाते कहा था। ज़बरदस्ती के शोहर हो तुम बस, इसने नफरत से कहा। चलो शोहर तो मानती हो ना, ज़बरदस्ती का ही सही। इसकी कलाई नहीं छोड़ी थी। तुम जो करते फिर रहे हो ना, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, इसने कलाई छुड़वाते हुए कहा। तो इंटरेस्ट पैदा करो, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, इसने इसकी तरफ देखते बर्राते हुए कहा था। मत करो, मैं तुम्हारे पाँव नहीं पड़ रही कि जी जाओ प्लीज़ डियर अरहान कबीर मलिक, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तो मेरे लिए ये सब करो, इसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। तुम नहीं मर रही हो, ना मरो, मगर एक बात अपनी ये खाली दिमाग में बिठा लो इमल, अरहान कबीर मलिक तुम पर मरता था और रहेगा, तो बदलो खुद के एटीट्यूड को जिसकी मुझे ज़रा बराबर परवाह नहीं है, इसने इसकी आंखों में देखते हुए कहा था। नहीं बदल रही, सुना तुमने, इसने भी दो बदो जवाब दिया था। नो आर्ग्यूमेंट नाउ, आई वांट अनार जूस, इसने इसको बेड पर गिराते हुए कहा। अरहान मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारा सर, इसके लफ्ज़ इसके मुंह में ही रह गए थे और वो खुद को छुड़वाते अपना आप हलकान कर रही थी। कितनी देर इसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाए रखने के बाद इसने इसे अपनी गिरफ्त से आज़ादी दी थी। यमी, इसने इसके कान की लू को चूमते इसके कान के पास सरगोशी की थी। बड़ी मामा कह रही थी इन्हें ट्विंस पोते चाहिए, ऐसे इतना बरतोगी तो कैसे इनकी ख्वाहिश पूरी कर सकूँगा। वो इसकी गर्दन पर लब रखते कह रहा था। बरवासु आ रही थी, सांस ऐसे चल रहा था जैसे किसी मैराथन रेस में हिस्सा लेकर आई हो। अभी मोहब्बत नहीं है तो सांसों का ये हाल है, जब हो जाएगी तो तुम पूरी मेरी मोहब्बत के नशे में डूबोगी। इसने इसके आंसुओं को लबों से चुनते हुए कहा था। मैं अब इस रिश्ते का जल्द बाकायदा आगाज़ चाहता हूँ इमल, खुद को तैयार करो। ये रोकर मुझे इस बात का एहसास मत दिलाया करो कि मैं तुम पर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, इसे उठाकर बिठाते हुए इसने कहा था, और वो रोते हुए इसे धक्का देकर बाथरूम में घुसी थी। ज़ारा ये तो एज़ ही है, ये इनको क्या हुआ है और ये तुम्हें क्यों पुकार रहे हैं? लिहा कार्टून देखने में मगन थी। जब ज़ारा के मोबाइल पर होती मैसेज भी अपने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। इमल का मैसेज देखकर इसने खुश होते हुए इसका कॉन्टैक्ट ओपन किया था, मगर आगे अजहान की वीडियो और इसकी पिक्स देखकर इसे शदीद हैरत हुई थी। और वहीं बैठे बैठे इसने ज़ारा को आवाज़ दी थी, वो जो किचन में खाना बना रही थी। एजी का नाम सुनते ही दौड़ी चली आई थी। क्या हुआ? इसने लिहा के हाथ से मोबाइल पकड़ते हुए कहा था। देखो एजी है यार, और देखो कितनी तकलीफ़ में है, बस बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं। मुझे नहीं पता, मेरे अलावा भी तुम किसी को जल्दी ठीक होने में मदद कर सकती हो, इसने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है लिहा, और वो शायद किसी और को भेज रही हो, तो गलती से मुझे सेंड कर दिया हो, तुम इसे ऐसे ही फिक्र कर रही हो। इसने बात संभालनी चाहिए थी इमल, और कोई गलती इम्पॉसिबल, इसने ज़ारा को खोजती नज़रों से देखते हुए कहा। हाँ तो वो भी तो इंसान है, इसने मोबाइल मेज़ पर दोबारा रखते कहा। मुझे लगता है तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए और हमें एजी को कॉल करके उनका हाल पूछना चाहिए। लिहा ने दोबारा से मोबाइल पकड़कर इसे पकड़ाते हुए कहा था।
علیحہ اجنبی کبھی اپنے نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنا، ہم کیوں پوچھیں کسی کا حال۔ اور ایک اور بات، تم کسی کے بھی سامنے اپنی فیملی کا ذکر نہیں کرو گی۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو اب ہمارے دوست بنے اور جو بنیں گے وہ سب دوست تو ہوں گے، مگر ہمیں اپنے فیملی سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، سنا تم نے؟ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، تو تمہارے کہنے پر میں جیتی جاگتی اپنی بہن کو مار دوں، میں کوشش کروں گی، مگر سچ بولنا تم نے ہی مجھے سکھایا ہے۔ وہ ناک چڑھاتی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زارا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی تصویر دیکھی تھی۔ زوم کر کے بے اختیار آنسو نکل کر سکرین پر ٹپکے تھے۔ آنکھوں کے آگے دھند آئی تو جلدی سے اسے صاف کیا کہ اس دھند کا اسے اپنے اور اذہان کے درمیان آنا اس وقت سب سے زیادہ برا لگا تھا۔ وہ اس سے محبت کے سچ کو خود سے بھی چھپانا چاہ رہی تھی۔ یہ وہی دل تھا اس کا جو کسی نہ کسی وجہ سے اس سے خائف رہنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں بہت شکوے تھے اس کے لیے، مگر وہ ان کو نفرت میں تبدیل کرنا چاہ رہی تھی اور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں اپنی اس پنپتی محبت کو لے کر بہت سوال تھے، مگر وہ خود اسے بھی ان سوالوں کو چھپا رہی تھی۔ اس دل کی بے چینی کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اذہان حیات ملک۔ اے میرے اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ شخص جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اس کے لیے میرے دل میں محبت کیسے پیدا کر سکتے ہیں آپ؟ میں کیوں اس تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ اس کے ساتھ تھی تب بھی روح بے سکون تھی، اس سے دور ہوں تب بھی بے سکون ہوں، مجھے سکون کیوں نہیں؟ یہ دل ہی ہے جو جس حال میں بھی ہو، جب یہ محبت کے پنجرے میں جکڑا جاتا ہے نا، تو سانسیں اور دھڑکنیں جسم کی نہیں بلکہ محبوب کی تابع ہو جاتی ہیں۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ویڈیو آن کی تھی۔ ویڈیو میں موجود اذہان تو اس اذہان جیسا تھا یا نہیں جسے وہ درگاہ پر چھوڑ کر آئی تھی، جس کے ساتھ اس نے دعا کی تھی، جس کے ساتھ اس نے اس دنیا کا سب سے خوبصورت رزق کھایا تھا، جس کی دل فریب آنکھوں نے اس کی مزید دید کے لیے زارا کے دل کو لبھایا تھا، جس کا اس کے ساتھ قدم قدم چلنا زارا کے لیے دنیا کا حسین سفر تھا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر اس نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو دبایا تھا۔ اس دنیا میں اگر اپنے باپ کے بعد اسے کسی مرد کی تکلیف سے فرق پڑ رہا تھا تو وہ اذہان حیات ملک تھا۔ کیوں اذہان، کیوں؟ پہلے تم نے مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کیا، اب تم مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ کیوں تم نے اپنی یہ حالت بنا لی ہے؟ کیوں کر رہے ہو اپنے ساتھ ایسا؟ لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں جس دنیا کے تم تھے۔ یہ دنیا تم جیسے لاڈلوں کے لیے نہیں بنائی گئی، اس نے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ اور پاگل زارا کو کون سمجھائے کہ ہم کون ہوتے ہیں اپنے لیے دنیا چننے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنے لیے اس شخص کی محبت چننے والے جس کا ملن یا تو تقدیر میں ہوتا نہیں، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے رستے میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں کہ محبت لہو لہان ہو جاتی ہے۔ یہ تو مالک کے فیصلے ہیں جس کے ہاتھ میں نصیب کی ڈوریں ہیں، جو دھاگے ہلانے جانتا ہے اور ایسے دھاگے ہلاتا ہے کہ عام سے خاص اور خاص سے عام کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ پل میں ملا دیتا ہے، بغیر کسی بھی آزمائش کے، جیسے حضرت موسیٰ کو ملا دیا تھا ان کی ماں سے۔ اور کبھی کبھی تو دعا کی قبولیت اور جدائی میں سالوں کے فاصلے آ جاتے ہیں، جیسے حضرت یوسف کو اتنے کٹھن مراحل میں سے گزار کر ان کے والد سے ملوایا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبولیت کا درجہ ہی نہیں حاصل کر پاتی، جیسے حضرت نوح کی جانے والی دعا ان کے بیٹے کے حق میں۔ یہ تو دو جہانوں کے ولی کے فیصلے ہیں، وہی قلب کو دھڑکاتا ہے کسی ذی روح کے لیے، نہیں تو اتنا ساکت کر دیتا ہے جذبات سے آری کہ وہ کسی بہت اچھے کے لیے بھی نہیں دھڑکتا۔ پتہ ہے جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کی محبتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی محبت کو اپنے دل میں زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر تمہارے لیے کسی کے دل میں اللہ نے تمہاری محبت ڈالی ہے تو شکر کرو اس محبت پر، کیونکہ اگر وہ تمہارے لیے کسی کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے تو اسی دل میں اس محبت کے نہ ملنے پر صبر بھی ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، پلیز، میں نے ہی دعا کی تھی، اذہان کی موت کی میں ہی آپ سے دعا کرتی ہوں، اس کی سلامتی کی، اسے ٹھیک کر دیں، اسے اس کی پرانی دنیا سونپ دیں، وہ ان اذیتوں کا عادی نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے لیے میں نے اذہان کی طرف سے دی جانے والی ہر اذیت کو اسے معاف کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر سوچ کر ہی دل تھکنے لگا ہے میرا، اس کی تکلیف نے میرے اندر کرب برپا کر دیا ہے، اس کی یادیں، باتیں، تکلیف میری ذات پہ بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ، میں نے آپ کے لیے اس کی طرف سے دی جانے والی ہر اذیت پر صبر کر لیا۔ اللہ، میں غم سے بھری بیٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا ایک نامحرم کی محبت دل میں ڈال کر میں کس گناہ کی طرف جا رہی ہوں، میں کون سی تباہی کے دانے پر کھڑی ہوں، خود کو رسوا کرنے والی کس منزل کی طرف جا رہی ہوں۔
मगर मैं अभी सच को खुद से भी छुपाते छुपाते थक गई हूँ। मेरे अंदर सब्र ढेल दे मेरे मालिक, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके अलावा कहीं से सुकून नहीं मिलना मुझे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा, इसकी मुश्किल आसान कर दे। इसके दिल में मेरी मोहब्बत की बजाय मुझसे दूरी का सब्र डाल दे। वो सिसकियों से रो रही थी और इसके बिल्कुल पीछे खड़ी अलिया ने इसके हर हर लफ्ज़ को अजबर किया था। जानिए दोस्तों, कैसी लगी एपिसोड? अच्छा, अब आते हैं आपके रिव्यूज़ की तरफ। कमेंट सेक्शन में बहुत से कमेंट्स में रोज़ ऐसे पढ़ती हूँ कि बस कर दें, अज़ान की तकलीफ़ को कम कर दें और अज़ान को ज़ारा से मिला दें। तो मेरी छोटी छोटी सी जानों, क्या आपके ख्याल में इश्क हकीकी की मंजिल इतनी आसान है? एक दिन में मिल जाए। अभी तो अज़ान की रूह पाक होने का अमल चल रहा है, फिर इसका सफ़र शुरू होगा। वो पहला सजदा जो जबीन नाज करेगी इस मालिक के हजूर, वहाँ से सफ़र शुरू होगा। जितना आसान हम समझते हैं इतना आसान है नहीं, इसलिए थोड़ा हौसला रखें। जिस तरह से इस नज़ारा के लिए नामहरम होते हुए भी इसे अपनी दस्तरस में सुलाया था, इसे इस हद तक बेबस कर दिया था कि इसे खुद से घिन आई थी। अपना आप नापाक लगा था। कि आपको लगता है इसे इतने बड़े फ़र्क के बावजूद इसे ज़ारा इतनी जल्दी और आसानी से मिल जानी चाहिए? पहले वो अपने नसीब में कुदरत से ज़ारा के नाम की मेहर तो लगवा ले, फिर मिल भी जाएंगे। आगे और भी बहुत सारे झटके आपके मुंतज़िर हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। और दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। दोस्तों, एक लाइक का बटन दबाने से आप लोगों को क्या जाता है? अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।